السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ نفرت ایسی بری چیز ہے کہ ہونے پر آ جائے تو اپنے سگے بہن بھائیوں سے ہو جاتی ہے، اور جب ہو جائے تو پھر مرد دم تک ساتھ چلتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم دو بہنیں تھیں، ایک میں دوسری لیلا۔ قدرتی بات ہے، ماں باپ کو سبھی بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماں مجھ پر زیادہ توجہ دیتی تھی۔ ہم بہنوں میں 1 سال 9 ماہ کا وقفہ تھا، دیکھنے میں ہم برابر ہی لگتی تھی۔ لیلا شروع سے ہی مزاج کی تیز تھی، وہ میرے ساتھ جارحانہ رویہ رکھتی تھی اور جب موقع ملتا مار پیٹ بھی کر لیتی۔ اس وجہ سے امی کو میرا دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ یوں بچپن سے ہی اس نے مجھ سے دشمنی پال لی۔ اس طرح کی لڑائیاں بہن بھائیوں میں ہوتی ہی ہیں، مگر لیلا یہ سمجھنے لگی تھی کہ ماں صرف مجھے چاہتی ہے، اس سے پیار نہیں کرتی۔ وہ اکثر ابا سے شکوہ کرتی کہ ماں چھوٹی کو گود میں اٹھائے رکھتی ہے اور مجھے مارتی ہے۔ والد نے مذاق میں میرا نام گود چڑی رکھ دیا تھا۔ ماں لیلا کو نک چڑی کہہ دیتی تھی۔ معلوم نہیں کب لیلا کے دل میں حسد کی چنگاری نے آگ پکڑ لی اور پھر یہ آگ اندر اندر اسے سلگانے لگی۔ اس چنگاری کی تپش کو بچپن کے دنوں میں کسی نے محسوس نہ کیا تھا۔ بچپن بیت گیا اور ہم بہنوں نے شعور کی منزل پر قدم رکھ دیا۔ میں تو سمجھدار ہو کر لیلا آپی سے محبت کرنے لگی، مگر ان کے دل سے میرے لیے بغض نہ گیا۔ جب موقع ملتا چپتے ہوئے فکرے کستی، میری چیزیں خراب یا گم کر دیتی۔ میں بس رو کر چپ ہو جاتی۔ اس کے باوجود میں ان سے نفرت نہ کر سکی۔ میں ان کے لیے اچھا سوچتی تھی، تاہم ان سے ڈرتی اور دبی دبی رہتی۔ وہ میرے بارے غلط باتیں کرتی، الزام لگاتی تو بھی خاموش رہتی۔ البتہ ماں کو بڑی بیٹی کی ایسی باتیں بری لگتی۔ وہ ان کو روکتی ٹوکتی اور کبھی کبھار میری طرفداری میں برا بھلا بھی کہہ دیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی اور ماں اپنے سب بچوں کی فطرت کو جانتی ہے، یہ بھی کہ کس کی زیادتی ہے، تب لامحالہ اس بچے کو آنکھیں دکھاتی ہے اور بے قصور ہو کر اس کی حمایت تو سبھی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی لیلا کو کھلتی تھی۔ جب والد میرے لیے چیز لاتے وہ پہلے اٹھا لیتی اور میرے حصے کی چیزوں کو توڑ کر خراب کر دیتی یا باہر پھینک دیتی۔ اسی طرح میرے جوتے، چوڑیاں، کلپ، غرض جو بھی چیز میرے حصے کی ہوتی اس کو ضائع کرنے سے نہ چوکتی۔ میرے حصے میں آنسو ہی آتے۔ میں بچپن سے شریف اور تباہ تھی، تبھی اماں ابا سے شکایت لگانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتی۔ مجھے جھگڑے سے خوف آتا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ ہر روز چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کی 2 بیٹیاں تھیں، اسی طرح میرے چچا کے بھی بس 2 ہی بیٹے تھے، فواد اور سعد۔ فواد چلاک جبکہ سعد بھولا بالا تھا۔ والد اور چچا نے مشورہ کیا کہ لیلا کی شادی فواد اور میری ساس سے کر دی جائے تاکہ گھر کی لڑکیاں گھر میں رہیں۔ اس بات پر سبھی نے اتفاق کیا۔ پہلے لیلا اور فواد کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا گیا اور ان کے 30 برس بعد میری شادی سعد سے ہو گئی۔ جب تک چچا چاچی زندہ رہے ہم سب ایک ہی گھر میں رہے۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے سسر صاحب نے تمام اختیار پہلے ہی فواد بھائی کو سونپ رکھے تھے۔ یوں بھی سیدھا سادہ ہونے کی وجہ سے سعد تمام معاملات سے الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ ہمارا گڑھ پہاڑی علاقے میں تھا جہاں گھاس خوب اگتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کا اکثریتی پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا تھا۔ ہمارے سسر کی بھی 400-500 بکریاں تھیں۔ وہ ایک بڑے ریوڑ کے مالک اور کافی خوشحال تھے۔ اس کے علاوہ زرعی اراضی بھی تھی۔ اراضی اور پیداوار کے معاملات ان کے بڑے بیٹے یعنی کہ لیلا آپی کے شوہر فواد بھائی سنبھالتے تھے اور ریوڑ کی دیکھ بھال سعد کے ذمہ تھی۔ میرے شوہر اس کام میں ہوش تھے، ان کو مالی معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یہ معاملات فواد بھائی اور چچا جی سنبھالتے تھے۔ ایک جگہ کھانا پکتا اور 2 وقت کی روٹی سب اکٹھے مل جل کر کھاتے تھے۔ اس کے سوا کسی چیز کی سعد کو چاہ نہیں تھی۔ چچا نے اپنے بڑھاپے کے سبب اراضی اور پیداوار کی دیکھ بھال فواد کے ذمہ ہی لگا دی۔ وہی فصل اٹھاتا، اس کی فروخت، آڑتوں سے لین دین اور حساب کتاب سب اسی کے پاس تھا۔ ہمیں صرف ضروریات کی اشیاء، کپڑا، تیل، صابن وغیرہ خرید کر دے دیا جاتا تھا۔ وہ ہم کو اپنی مرضی اور پسند کی اشیاء خرید کر لا دیا کرتے، جو لیلا مجھے اپنے ہاتھ سے دیتی اور خود کو مجھ سے برتر خیال کرتی، اپنا محتاج سمجھتی تھی، کیونکہ وہ دینے والی اور میں لینے والی تھی۔ ضرورت کی بھی چیزیں مجھے اس سے مانگنی پڑتی تھی۔ لیلا اس گھر کی بڑی بہو تھی، وہ جو چاہتی کرتی، جو لینا ہوتا لے لیتی، جتنا چاہتی خرچ کرتی، کیونکہ کیش تو اس کے شوہر کے پاس ہوتا تھا۔ میں اپنے آپ کو بے بس اور بہن کا محتاج سمجھتی تھی۔
اپنی کوئی آرزو پوری نہ کر سکتی تھی۔ وہ خوشبودار صابن سے نہاتی تھی اور مجھے کپڑے دھونے والا خراب صابن بھی مشکل سے ملتا تھا۔ میں لیلا پر رشک کرتی، جبکہ وہ میری جٹھانی ہی نہیں سگی بہن بھی تھی۔ ایک ہی گھر میں ایک بہو کی حیثیت مالکہ کی، جبکہ دوسری بہو نوکرانی جیسی تھی۔ کبھی ساس سے شکوہ کرتی تو وہ کوئی اثر نہ لیتا، بلکہ اپنی کھال میں مست رہتا کہ جیسی زندگی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے اسے صبر و شکر سے گزارو، شکوہ مت کرو۔ وہ سمجھاتا تھا اور میں مجبوراً چپ رہتی، مگر اس تفریق پر میرا دل کرتا بہت تھا کہ میں بھی اسی گھر کی بہو تھی۔ میں بھی اتنی ہی حقدار تھی جتنی میری بہن لیلا تھی، مگر وہ اس حق کو تسلیم کرنے پر کسی طرح تیار نہیں تھی اور مجھ کو جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے تھی۔ میری چاچی مسکین سی عورت تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ ہم صرف جٹھانی دیورانی ہی نہیں بلکہ سگی بہنیں بھی تھی، لہٰذا وہ ہمارے معاملات میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھتی تھی اور کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ سونے پہ سہاگا کہ میرے شوہر کو بھی تو کسی بات کی شکایت نہیں تھی۔ اگر وہ میرے لیے آواز اٹھاتا تو ضرور میرے ساس سسر بھی توجہ دیتے، مگر وہ تو بس اللہ والا بندہ تھا۔ اس کی خود کی کوئی خواہش تھی اور نہ ارمان، جو مل جاتا کھا لیتے، جو وہ پہننے کو دے دیتے پہن لیتے۔ جوتا پھٹ جاتا تو یہ نہ کہتے کہ نیا لے دو۔ لگتا تھا ان کا دل ہر قسم کے جذبات سے عاری ہے، مگر میرے تو ارمان تھے۔ جب فؤاد بھائی لیلا کے لیے عید پر نئے جوڑے، پرس، جوتی، چوڑیاں اور پراندے لاتے اور مجھ کو عام کاٹن اور مل مل کا دوپٹہ ملتا تو مجھے ذلت محسوس ہوتی۔ تب میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا، سوچتی کہ آخر اتنی بے انصافی میرے ساتھ کیوں؟ زمین تو دونوں بھائیوں کی برابر ہے، مویشی بھی برابر کے ہیں، پھر آمدنی پر تو دونوں بھائیوں کا برابر حق ہونا چاہیے۔ کیا ہوا جو فواد بڑے بھائی ہیں اور چچا جی نے انتظام ان کے ہاتھوں میں سونپا ہوا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو نوکر کی جگہ رکھا جائے اور کھانے پینے کو بھی جھوٹا دیا جائے۔ ہم بھی ان کی اولاد تھے، چاکر بیلی تو نہ تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا۔ جب اپنا ہی بندہ مار رہا ہو تو پھر گلہ کس سے؟ شوہر نے ساتھ نہ دیا تو میں نے بھی یہ سوچ کر صبر کرنا سیکھ لیا کہ کبھی تو بٹوارا ہوگا۔ جب ہمارا حصہ ہمیں مل جائے گا تو میں بھی لیلا کے برابر ہو جاؤں گی۔ پھر وہ غم زدہ کر دینے والا وقت بھی آ گیا جب میرے ساس سسر دونوں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس دنیا سے چل بسے۔ اب گھر کا سربراہ اور املاک کا مالک میرا جیٹھ فواد ہو گیا۔ چاچا چاچی کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے ساتھ روپے پیسے میں نا انصافی کے باوجود آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے روح کی وجہ سے سب بظاہر سلوک سے رہتے تھے، مگر ان کے انتقال کرتے ہی گھر میں انتشار اور بدسلوکی نے جنم لے لیا۔ میرے چاچا جی سیانے آدمی تھے، وہ بڑے بیٹے کو لحاظ کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، لیکن جانتے تو تھے کہ بڑا لڑکا چھوٹے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ لہٰذا جب وہ زیادہ بیمار ہوئے تو انہوں نے دونوں بیٹوں کی ملکیت کے کاغذات اپنی زندگی میں ہی بنوا کر اپنے عزیز دوست یعنی چاچی کے بھائی رحیم بخش کے پاس رکھوا دیے تھے، جو ایک پٹواری تھے، اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد زمین دونوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا، مکان اور مال مویشی کی تقسیم بھی منصفانہ کر دینا۔ اس بات کا علم شاید فؤاد اور لیلا کو نہیں تھا۔ والدین کے وفات پاتے ہی انہوں نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، تمام زیور بھی قبضے میں لے کر بیچ دیا اور اس رقم سے اینٹوں کا بھٹا لگا لیا۔ جب سونا اور میں خرچے کی خاطر تنگ پڑے تو انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ تم کوئی کام کرنا نہیں جانتے تو بہتر ہے میرے اینٹوں کے بٹے پر مزدوروں کی نگرانی کرو، ورنہ میں تم کو کھانے پینے کو ایک دھیلا بھی نہیں دوں گا۔ بیچارے سعد نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ بڑے بھائی کا ادب کرتا تھا۔ اب اس کا یہی کام تھا کہ سویرے بٹھے پر جاتا، دوپہر کو آ کر روٹی کھاتا اور کام کرنے والے مستریوں کی روٹی باندھ کر بٹھے پر چلا جاتا۔ ادھر لیلا اور زیادہ مجھ پر شیر ہو گئی، گھر کا سارا کام کرواتی، پھر بھی بھلا برا کہتی، گالیوں سے بھی نہ چوکتی۔ دیور کا اسے پتا تھا کہ یہ تو کچھ کہے گا نہیں، اگر بیوی شکوہ کرے گی تو اس کو ہی چپ کرا دے گا۔ ایک دن لیلا نے مجھ سے کہا، اناج کی بوری صاف کر دو، تمہارا شوہر چکی پر پیسنے کے لیے دے آئے گا، آٹا ختم ہو گیا ہے۔ اس روز مجھے بخار تھا اور جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، آج اکیلی بوری صاف نہ کر سکوں گی، مجھے بخار ہے، تم تھوڑا سا آٹا چکی سے منگوا لو، میں کل بوری صاف کر دوں گی۔ میرا اس قدر کہنا تھا کہ وہ غصہ ہو گئی اور جوتا اٹھا کر مارنے کو دوڑی، ساتھ ہی کہتی جاتی تھی کہ حرام خور، تم میاں بیوی دونوں مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، ہمارا دیا کھاتے ہو اور کام سے جی چراتے ہو۔ وہ جھگڑا کر رہی تھی کہ میری ساس کے بھائی پٹواری کریم بخش ادھر آ نکلے۔ انہوں نے جو یہ دیکھا تو میری بہن پر بہت خفا ہوئے
کہنے لگے تو کس بات پر اس قدر چڑھ کر بول رہی ہے اور اس غریب پر ظلم کر رہی ہے؟ تجھ کو خبر ہے کہ رحمہ بھی اتنی ہی مالک ہے جتنی تو ہے؟ میں آج ہی تحصیلدار سے کہہ کر ساری زمین و جائیداد اور مال کا بٹوارا کرا دیتا ہوں۔ کاغذات میرے پاس ہیں۔ اس مکان کے بیچوں بیچ کل میں خود دیوار بھی تعمیر کروا دوں گا۔ تو سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ سگی بہن سے اتنی دشمنی؟ اگلے دن وہ صبح ہی صبح آ گئے۔ میں ان کو ماما جی کہتی تھی۔ ماما جی ساتھ مستری اور مزدور بھی لائے اور مکان کے درمیان دیوار اٹھانے لگے۔ انہوں نے فواد سے اجازت لی، نہ ساس سے کچھ کہا۔ وہ بولے میں تمام کاموں کا مختار کار خود ہوں، اس معاملے میں مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن میں دیوار مکمل ہو گئی۔ یوں میرے جیٹھ اور جٹھانی اس طرف، میں اور سعد اس طرف رہ گئے۔ سعد نے پھر بھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ اسی طرح روز روٹی لے کر بٹھے پر جاتا اور اپنی ڈیوٹی دیتا رہا جو بڑے بھائی نے اس کے ذمہ لگائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ لیلا اور فواد بھائی نے اس کے بعد آپس میں کیا اصلاح کی، کیونکہ ماما جی کی مداخلت انہیں بہت ناگوار گزری تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ ماما جی کے مقابلے پر آئے تو وہ ان کو عدالت تک گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ یوں وہ بظاہر خاموش ہو گئے۔ ماما جی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس مرتبہ فصل آدھی سعد کے گھر جائے گی، آدھی فواد کے گھر۔ دیگر آمدنی ذرائع کا بھی حساب دینا ہوگا، ورنہ میں زمین الگ کر دوں گا۔ پھر جس کا جو جی چاہے کرے، جتنی محنت کریں گے اتنا ہی پھل کاٹیں گے، مگر میرے جیتے جی بڑا بھائی چھوٹے کا حق نہیں مار سکے گا۔ اس معاملے کو 6 ماہ گزرے تھے۔ ایک دن سعد روٹی کھانے گھر آیا۔ میں نے مستریوں کی روٹی رومال میں باندھ کر اس کو دی۔ وہ روٹی لے کر چلا گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ فولاد لالا کام سے شہر گیا ہوا ہے، آج مجھ کو بٹی دہکانی ہے، اس لیے میں دیر سے گھر آؤں گا۔ روز وہ سرے شام گھر لوٹ آتا تھا۔ آج شام نہیں آیا تو میں لالا کے پاس گئی اور کہا اپنے لڑکے کو بھیج کر ذرا پتہ کرا دو، سعد ابھی تک نہیں لوٹا، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ وہ بولی وہ وہیں سو گیا ہوگا، تم فکر نہ کرو، صبح آ جائے گا، تم گھر جا کر سو جاؤ۔ فواد بھی شہر گیا ہوا ہے، وہ سعد کے ذمہ بٹھی کا کام لگا کر گیا ہوگا۔ بٹھی کی آمدنی میں سے آدھی کا حقدار بننا ہے تو کام بھی کرنا ہوگا۔ لیلا کے تیور دیکھ کر میں چپ ہو گئی اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی سوچتی کہ خود جا کر دیکھوں سعد کیوں نہیں آیا، پھر خیال آتا کہ اتنی رات گئے اکیلی گھر سے نکلوں گی تو وہ ناراض ہوگا۔ یوں ہی سوچو اور دلیلوں میں رات گزر گئی اور پلک نہ جھپکی۔ صبح ہوئی، پھر دن چڑھنے لگا۔ سعد کو نہ آنا تھا، وہ نہ آیا۔ تبھی خود پر قابو نہ رہا اور میں 10 بجے کے قریب گھر سے نکل پڑی۔ بٹھا زیادہ دور نہیں تھا۔ سوچا برا بلا کہے گا تو کہے، مگر اب میں جا کر دیکھوں گی ضرور کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ لیلا کو کچھ کہنا بیکار تھا، میں اس کے لب و لہجے کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ بہن کیسا کرارا جواب دے گی۔ بٹھے پر پہنچی تو دیکھا مزدور بچے ہوئے گارے سے کچی اینٹوں سے سانچے بھر کر رکھتے جا رہے تھے اور بٹھی کی چمنی سے خوب کالا کالا دھواں اٹھ رہا تھا۔ بٹھی کا منہ بند ہو چکا تھا اور کچی اینٹیں پکنے کے لیے چنی جا رہی تھی۔ رات ہی سے بٹی سلگا دی گئی تھی۔ میں نے ایک مزدور کو بلا کر پوچھا سعد کہاں ہے؟ وہ بولا مجھے خبر نہیں، شاید گھر میں ہوگا۔ گھر سے تو میں آ رہی ہوں پتہ کرنے کہ وہ کل یہاں آیا تو پھر رات کو بھی نہیں لوٹا۔ بی بی میں بیمار تھا، کل چھٹی پر تھا، مجھے کل کے بارے کچھ نہیں پتا، میں مستری سے پوچھ کر بتاتا ہوں، شاید اس کو پتا ہو۔ یہ کہہ کر وہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس چلا گیا، اس سے بات کر کے آیا اور کہنے لگا وہ کہتا ہے ہمیں پتا نہیں، وہ کل روٹی دے کر واپس گھر چلا گیا تھا۔ پریشان ہو کر گھر آ گئی، مگر کسی پل چین نہیں تھا۔ فواد بھائی بھی ابھی تک شہر سے نہیں آیا تھا۔ میں پیدل ہی ماما کے ڈیرے پر چل پڑی۔ 4 کوس کا فاصلہ میں نے منٹوں میں طے کر لیا اور ماما جی کو جا کر بتایا کہ کل سے سعد غائب ہے، وہ اینٹوں کے بٹھے پر گیا تھا اور فواد لالا شہر گیا ہے۔ ماما جی بیچارے اسی وقت میرے ساتھ آئے، انہوں نے بٹھے پر جا کر پتہ کیا مگر کسی نے کچھ نہ بتایا۔ شام کو فواد بھائی بھی آ گئے، ماما کے ساتھ وہ بھی سعد کی تلاش میں لگ گئے۔ دونوں قریبی گاؤں میں جہاں جہاں رشتہ داروں کے گھر تھے وہاں پہنچے، سب سے پوچھا، سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر وہ سعد کی گمشدگی کی اطلاع کرنے تھانے چلے گئے۔ پولیس آئی اور بٹے پر کام کرنے والے مستری اور مزدوروں کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کو بہت مارا تو ایک مستری نے بتایا کہ جب مزدور چھٹی کر کے چلے گئے تھے تو ہم 3 آدمی بٹھے پر موجود تھے، کیونکہ ہم نے یہی رہنا تھا اور بٹی سلگانی تھی۔ ہم نے فواد لالا کے کہنے پر سعد کو بٹی میں ڈال دیا
اس نے اس کام کے لیے ہمیں بھاری رقم دی تھی۔ بٹی کھلوائی گئی مگر فواد کہاں تھا؟ وہ تو راکھ ہو چکا تھا۔ پولیس فواد کو گرفتار کر کے لے گئی اور اپنے ہی بھائی کو جلانے کے جرم میں اسے جیل ہو گئی۔ کیس چل رہا تھا۔ میں فواد کو رو رو کر کوستی تھی کہ خدا کرے اسے پھانسی ہو جائے۔ اس نے میرا تو گھر اجاڑا تھا، اپنا گھر بھی اجاڑ دیا تھا۔ زمین تو اسی طرح انصاف سے تقسیم ہوئی مگر لالچ نے اس کی اور سیدھے سادے سعد کی زندگیاں موت کی بینٹ چڑھا دی۔ اب میری اپنی بہن لیلا سے بول چال بند ہو چکی تھی۔ ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ گھر کے ساتھ گھر اور زمین کے ساتھ زمین جڑی ہوئی تھی لیکن دل ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ آج اس واقعے کو 50 سال بیت گئے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے لیکن دل جو دور ہوئے تو یہ دوری آج بھی نہیں مٹی۔ شاید ہم کبھی ایک نہ ہو سکیں کہ ساتھ کا غم میں نہیں بھولی۔